قرآن مجید کا 88واں سورہ سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ غاشیہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 88واں جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے 68واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے غاشیہ رکھا گیا ہے، جس میں قیامت کے چھا جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور غاشیہ عربی میں چھا جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک میں اللہ انسان کو کائنات کی مختلف چیزوں کی تخلیق میں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ کائنات کا خالق بے مثال قدرت کا مالک ہے۔ جو اس سورے کو کھانے کی چیزوں پر پڑھے گا وہ اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اس دن کچھ چہرے خوار ہوں گے، عاملۃ ناصبہ۔ وہ مصیبت سہ کر تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ۔ دھیکتی آگ میں جھلس رہے ہوں گے، تسقی من عین آنیہ۔ وہ سخت کھولتے ہوئے چشمے سے سیراب کیے جائیں گے۔ لیس لهم طعام الا من ضریع۔ خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے غذا نہ ہوگی، لا يسمن ولا يغنی من جوع۔ جو نہ جسامت بڑھائے نہ بھوک مٹائے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ۔ اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے، لسعیہا راضیہ۔ اپنے عمل پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ۔ بہشت بری میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ وہ وہاں کسی قسم کی بےہودگی نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ۔ اس میں رواں چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ۔ اس میں اونچی مسندیں ہوں گی، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ۔ اور پیالے رکھے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ۔ اور ترتیب سے رکھے ہوئے تکیے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے اٹھایا گیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر مسلط نہیں ہے إلا من تولى وكفر البتہ جو منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا فيعذبه الله العذاب الأكبر سو اللہ اسے سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا إن إلينا إيابهم انہیں یقیناً ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ثم إن علينا حسابهم پھر ان کا حساب لینا یقیناً ہمارے ذمے ہے